बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब लोग। दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हंसता मुस्कुराता शाद और बात रखे, खुश रहें, खुशियां बांटें और ढेरों से खुशियां समेटें। प्यारे बहन भाइयों, अपने इस व्लॉग में आगे बढ़ते हैं और हमेशा की तरह यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर लें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को आपने लाजमी लाइक करना है, अपने प्यार मोहब्बत से नवाजना है। आपके प्यार का, आपकी सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैं इंशाल्लाह जा रहा हूँ गारे हिरा पर, जबल नूर पर, और वहाँ की वीडियो इंशाल्लाह ताला लाइफ इन मक्का पर अपलोड होगी थोड़ी देर बाद। तो आप में से जो विज़िट करना चाहता है या ज़ियारत करना चाहता है वो मेरे चैनल लाइफ इन मक्का पर जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि आप लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है। जिन बहन भाइयों ने उस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उनके पास नोटिफिकेशन भी पहुंच जाएगा। तो मैंने कहा कि याद दहानी करवा दूं। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा सर्दी है, यहाँ पर भी मौसम जो है ना वो काफ़ी चेंज हो चुका है। नाइट टाइम बहुत ठंड होती है और अभी मैं रूम में बैठा हुआ था तो रूम में मेरे हाथ पाँव ना ठंडे हो गए थे, तो मैं गाड़ी में आकर बैठ गया। वैसे भी उधर लड़के बैठे हुए थे तो वहाँ पर मैं वीडियो बना नहीं सकता था। यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ और साथ में गाड़ी क्योंकि धूप में खड़ी हुई थी तो कम से कम ये है कि को थोड़ा सा पसीना आ जाएगा यहाँ पर और तबीयत भी फ्रेश हो जाएगी। तो पाकिस्तान में सर्दी है और बच्चों को स्कूल की छुट्टियाँ हो चुकी हैं। सितारा सिस्टर जा रही है अपने बच्चों को लेकर गाँव और सारी तैयारियां हो रही हैं। तो उधर दूसरी तरफ से देखें तो नजमा के जो व्लॉग है, नजमा बाजी के व्लॉग में उन्होंने दिखाया है कि अब्बू का घर जो है ना उस पर कोई ग्रैंड फंक्शन हो रहा है। तो 30 मिनट का उनका व्लॉग था, काफ़ी लंबा उनका व्लॉग होता है, जिसमें वो ज़्यादातर अपनी रूटीन और वो घर दिखा रही होती हैं कि यहाँ पर पैप डलने वाला रह गया है, यहाँ पर मामलात है, ऐसे हैं वैसे उनका ना मैं ढूंढता रहता हूँ कि किस जगह पर आकर ना उन्होंने रिएक्शन देना होता है। पहले वो ऐसा होता था कि एक खजूर होती थी, खजूर के ऊपर उनका कैमरा फोकस होता था, वहाँ पर वो जैसे ही खजूर आती थी मैं स्टॉप कर देता था। मैं कहता था कि अब काम की बात यहीं पर होगी। और कभी वो रिएक्शन देते हुए चांद दिखा रही होती, चांद जहाँ पर आता था तो मैं वहाँ पर फोकस कर देता, स्टॉप कर देता था। या बेडशीट जहाँ पर आती थी मैं कहता था कि अब यहाँ पर रिएक्शन आने वाला है, तो वहाँ पर फुल स्टॉप लगा कर बैठ जाना। अब एक्चुअली नजमा बाजी की कोई समझ नहीं आती, वो टाइटल कुछ और लगा देती हैं, बात कुछ और होती है और ठीक मज़े की बात नहीं बताती हैं आजकल। अच्छा तो जी उनका व्लॉग देखा, व्लॉग में उन्होंने बताया कि आज हम नाना अब्बू के घर, बच्चे भी कह रहे थे जा रहे हैं और वहाँ पर को खाने पीने का भी फंक्शन होगा। मैंने कहा पता नहीं किस तरह का फंक्शन होगा, क्योंकि घर में वहाँ पर तो किराएदार रहते हैं। खैर गया, मैं भी इनके साथ वहाँ पर बैठा रहा कि चलो चलते। जब उस घर में गया तो वहाँ पर ढोलकी बज रही थी और औरतों का ही ज़्यादा फंक्शन था, बच्चे थे, तो ढोलकी में कुछ गीत गाए जा रहे थे। अब मुझे उस चीज़ का नहीं पता कि वो कौन सा जो है वो गीत सुनाया जा रहा था, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रही थी। कोई लैंग्वेज सराइकी की तो मुझे कुछ समझ आ जाती है, लेकिन हो सकता है कि वो सिंधी में गीत गाया जा रहा हो। वहाँ पर एक्चुअली ऐसा है ना, जिस इलाके में ये रहते हैं, लोग रहते हैं, वो सिंध और पंजाब के बॉर्डर पर है और हो सकता है कि वहाँ पर सिंधी भी रहते होंगे, तो उनका कोई फंक्शन होगा या, लेकिन इनके घर में उन लोगों का क्या मतलब। अच्छा वो बजता रहा है। इन्होंने वहाँ पर चावल खाए हैं। चावल खाने के बाद इन्होंने पहले वादा किया हुआ था कि आपको बताएंगे कि फंक्शन किस बात का हो रहा है। तो वहाँ पर इंतज़ार करते रहे, ढोलकी बजती रही है। वहाँ पर काफ़ी मेहमान, जैसा कि मैंने आपको बताया है, और लाइटिंग वगैरह भी हुई पड़ी थी। तो इन लोगों ने चावल खाए हैं, एक थोड़े से चीनी और एक पैकेट घी का और कोई इस तरह की चीज़ें ये लाए हुए थे, ये उन्होंने वहाँ पर दी। अब नजमा की बेटी कह रही थी कि ये कोई चीज़ है जो कि हमें देना पड़ती है, यहाँ पर गिफ्ट करना पड़ती है। अब वो किस सिलसिले में, इस चीज़ का भी मुझे नहीं पता चल सका, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें दी हैं। फिर चावल खाकर वो अपने घर ये जा वो जा। अब ये है कि इस घर में फंक्शन किस बात का था, किस चीज़ को सजाया जा रहा था, ये लोग भी पूछ रहे हैं नजमा से कि क्या बात थी, या और ये उन्होंने बताया भी नहीं। एक बहन ने तो लगा रखा था वहाँ पर टाइटल के
آپ نے جو بتانا تھا وہ تو آپ نے ویڈیو میں نہیں بتایا، تو جھوٹے ٹائٹل نہ لگایا کریں۔ خیر پتہ نہیں نیکسٹ ویڈیو میں وہ بتا دیں گے، ویڈیو پرانی لگ رہی ہے کیونکہ آج کل تو دھند پنجاب میں پڑ رہی ہے، پتہ نہیں ان کے علاقے میں نہ پڑ رہی ہو۔ تو خیر وہاں سے تو کوئی خاص معلومات نہیں ملی، جس طرح گھر سجایا گیا تھا، اور یہ بھی ہو سکتا تھا گھر سجایا گیا ہو، وہاں پر محفل میلاد ہو سکتی ہے، وہاں پر اللہ پاک کا ذکر کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ بھی نہیں تھا کیونکہ ڈھولکی بج رہی تھی۔ تو شادی کا فنکشن وہاں پر نہیں ہو سکتا، کیونکہ شادی کا فنکشن کن کا ہونا ہے؟ یا جو مہمان گھر میں رہ رہے ہیں ان کا کوئی فنکشن ہو سکتا ہے، ظاہر بات ہے ان کا فنکشن ہو سکتا ہے، یہ ویسے تیار ہو کر سارے بچے اور یہ لوگ گئے تھے۔ تو حاجی صاحب پتہ نہیں وہ بھی ٹائٹل لگا دیں گے کل کو کہ میں پاکستان آ رہا ہوں، جس کی وجہ سے گھر سجایا جا رہا تھا، وہ بھی ایسے لگا لیتے ہوتے ہیں۔ بہرحال پتہ چلے گا کہ وہ کس چیز کا فنکشن تھا۔ ویسے امی کے آنے سے پہلے یہ فنکشن سٹارٹ ہو گیا ہے، تو یہ لوگوں کو تو یہیں مطلب جائے گا نا، باہر سے جو لوگ دیکھیں گے جس تھمبنیل کے ستارہ اور امی کے آنے کی وجہ سے گھر کو سجایا جا رہا ہے، ایک آدھ ٹائٹل بھی ایسا آپ یوٹیوب پر دیکھ پائیں گے۔ تو خیر میں نا ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، امی کے گھر کی وجہ کے بارے میں بات کی جا رہی تھی، کوثر اور یہ سارے معاملات، تو میں نے ویڈیو تو نہیں دیکھی، ایک میرے سامنے کمنٹ آ گیا۔ اب اکثر دیکھیں نا جب ویڈیو کسی کی ہوتی ہے نا، آئی ہوئی ہوتی ہے، تو ایک آدھا کمنٹ بھی سامنے آیا ہوا ہوتا ہے۔ تو وہ کمنٹ ستارہ کی امی کے بارے میں تھا کہ وہ تو اپنا گھر مانگ رہی ہے، لیکن کوثر کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ گھر مانگے۔ مطلب یہ ہے کہ کوثر ساجد کو کہہ رہی ہے مجھے گھر لے کر دے، اور ستارہ اسے گھر لے کر نہیں دے رہی، حالانکہ ستارہ کی اماں خود مانگ رہی ہے گھر ان سے۔ تو یہ ڈبل سٹینڈرڈ ہے۔ اب دیکھیں ستارہ نے گھر لیا ہے اپنے پیسوں سے، ٹھیک ہے، ساجد جو ہے وہ کوثر کو گھر لے کر دیتا ہے یا نہیں دیتا، یہ ہمیں نہیں اس چیز کا پتہ۔ ساجد تو کہہ رہا ہے کہ میں دیتا ہوں، کوثر اپنے ہسبینڈ سے ڈیمانڈ کر رہی ہے لاکھ کرے، چھوٹے گھر کی کرے بڑے گھر کی کرے، ساجد کو وہ گھر اسے، ظاہر بات ہے اس نے نکاح کیا ہوا ہے تو اسے اپنی کمائی سے لے کر دینا پڑے گا۔ وہی امی اپنے ہسبینڈ سے کر رہی ہے، نہ تو وہ کوئی ستارہ سے کہہ رہی ہے، نہ نجمہ یا فاروق سے یا تیسرے چوتھے بندے سے۔ تو بیچ میں بلا وجہ گھسیٹنا جو ہے اس کا فائدہ کوئی نہیں۔ اچھا ستارہ سسٹر جو ہے، پہلے میں نے بتایا کہ بچوں کو چھٹیاں ہو چکی ہیں، سب کو لے کر جا رہے ہیں، ابھی رابعہ سے لوگ ادھر ہی ہیں اور وہ ان کے بعد آئیں گے، تو اگلے بلاگ میں ہم دیکھ لیں گے کہ ستارہ اور اس کے بچے جو ہیں وہ جا رہے ہیں۔ ساری تیاری مکمل ہو چکی ہے، اور آج ان کے اگر کومنٹ دیکھیں نا تو سب سے زیادہ جو کومنٹ ہیں وہ اسی طرح ہیں کہ ستارہ اب گاؤں جا تو رہی ہو لیکن اپنے بچوں کا خیال رکھنا، اپنے بچوں کو اکیلا مت چھوڑنا۔ ایک بہن نے کمنٹ کیا ہوا تھا جس کو کافی رپلائز ملے ہوئے تھے، وہ ستارہ کا آسمان پر کمنٹ آیا ہوا تھا کہ ستارہ پلیز آپ گاؤں نہ جائیں، وہاں پر آپ کو خطرہ ہو سکتا ہے، یا کوثر بھی وہاں پر موجود ہو سکتی ہے، تو آپ کی وہاں پر لڑائیاں جھگڑے ہوں گے۔ تو کچھ بہنوں نے کمنٹ رپلائی کیا ہوا تھا کہ نہیں ستارہ کو نہیں جانا چاہیے ابھی اس وقت وہاں، لیکن کئی بہنیں یہ بھی کہہ رہی تھیں کہ نہیں ستارہ کو ضرور جانا چاہیے۔ دیکھیں ان لڑائیاں جھگڑوں یا مسئلے مسائل کی وجہ سے جو ہے نا وہ اپنا گھر اپنا حق تو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اب وہ گھر ستارہ کے نام پر ہے، ستارہ اگر ستارہ کہتی ہے کہ کوثر یہاں پر رہ لے تو اس کا بڑا پان ہے بھائی، لیکن وہ تو گھر ستارہ کے نام ہے، اور شاید دوسرا نکاح کرتے وقت ساجد نے کہا ہوگا کہ میں یہ گھر آپ کے نام کروا دیتا ہوں۔ ڈیفینیٹلی اگر اس نے اجازت لی ہوگی ستارہ سے تو کسی نہ کسی بہانے سے تو لی ہوگی نا۔ تو خیر اب ستارہ اگر کوثر کو وہاں پر رہنے دیتی ہے تو یہ اس کا بڑا پان ہے۔ باقی دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ ابھی وہ جائیں گے تو پتہ لگے گا کہ ستارہ کو وہاں پر خطرہ ہے یا نہیں ہے، لیکن ایک جو ستارہ کی آڈینس بار بار بات کر رہی ہے نا کہ ستارہ آپ کے بچے جوان ہو رہے ہیں، ان کا خیال رکھیے گا، بچوں کو اپنے پاس اپنی بیٹیوں کو سلائیے گا، اور مصطفیٰ کا بھی بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اب یہاں پر نا کچھ چیزیں جو ہے نا وہ ذہن میں ستارہ کے بھی ہوں گی، ساجد کے بھی ہوں گی، لیکن ہم آڈینس اپنا محبت جو ہے وہ دکھا رہے ہوتے ہیں نا۔ مصطفیٰ بھی جوان ہو رہا ہے، اور اس خاندان میں ہر کوئی چاہے گا کہ ستارہ اپنے بیٹے کے لیے ہماری بیٹی کا رشتہ دیکھے، صحیح ہے، کیونکہ ان لوگوں میں چھوٹی عمر میں بھی شادی یا منگنی یا اس طرح کے معاملات کر دینے کا رواج ہے۔
تو ہو سکتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کے دل میں یہ خواہش ضرور ہو کہ مصطفیٰ کا رشتہ ہم اپنی بیٹی کے لیے مانگ لیں. بیٹیاں تو اب چھوٹی ہیں، لیکن گاؤں دیہاتوں میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ آپ کی بیٹی بڑی ہو جائے گی تو ہم اس کا رشتہ لیں گے، اور اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. تو ستارہ کو ان چیزوں کے بارے میں بڑا دھیان رکھنا چاہیے، کیونکہ اس کے بچوں کا اور اس کے رشتہ داروں کا لائف سٹائل بالکل مختلف ہے، اب ٹوٹلی مختلف ہو چکا ہے. جس ماحول میں ستارہ کے بچے پل بڑھ رہے ہیں وہ کبھی بھی گاؤں کے ماحول میں ایڈجسٹ نہیں کر پائیں گے. اور دیکھیں ستارہ کے ویل وشر تو ہے کوئی نہیں، ستارہ سے جلتے ہیں، اور اس طرح جب ہوتا ہے تو لوگ جو ہے نا نقصان پہنچانے میں بھی کوئی دیر نہیں کرتے. جیسا کہ یہ رمضان وہاں پر ستارہ لوگوں سے لڑ بھیڑ کر گیا ہے یا اس طرح، تو 100 لوگ جو ہے نا وہ کسی ذریعے سے بھی پلان بنا لیتے ہیں کہ ہم نے یہ نقصان کرنا ہے، وہ نقصان کرنا ہے، پیچھے رہ کر بھی ایسا کر لیتے ہیں. تو اس سلسلے میں ستارہ کو جو ہے نا وہ خبردار رہنا چاہیے، الرٹ رہنا چاہیے کہ کچھ بھی خطرہ ہو سکتا ہے، کسی وقت بھی کسی طرف سے بھی خطرہ ہو سکتا ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ لازمی ہو، ہر انسان جو ہے نا وہ اپنا اچھا برا سوچتا ہے، لیکن محبت کرنے والے بہن بھائیوں کے طرح سے جس طرح کے اس کے معاملات چل رہے ہیں، تو اللہ نہ کرے کوئی کسی طرح کے معاملات ہوں. آپ نے دیکھا ہے کہ پچھلے دنوں جو ملک شہزاد ہے انہی کے علاقے کا ہے، اس کے والد صاحب کو اغوا کر لیا گیا تھا. اور جن کے پاس پیسہ ہو وہاں پر اس طرح کے گندے لوگوں کی نظریں تو ضرور پڑتی ہیں. تو جتنا دیر رہیں اپنے بچوں کا ضرور خیال رکھیں. اللہ پاک ان کے بچوں کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے. ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ اور السلام علیکم.